ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: لا أصيب العامل منكم من ذكر أو أنثى. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. گزشتہ جمعہ کو پیشے کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے باتیں آئی تھی. تجارت، زراعت اور دستی ہنر، اس تعلق سے اس میں جو خاص بات کہی گئی وہ یہ کہ اپنے پیشے میں، اپنے فن میں ہم مہارت حاصل کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے کام کریں. کسی چیز میں اختصاص اور اخلاص یعنی اسپیشلائزیشن اور اخلاص اگر ہے تو حضرت مولانا ابوالحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان پہاڑ یا گفا میں کہیں ہے، ضرورت مند لوگ اس کو ڈھونڈ کے نکال لائیں گے اور اس کو اس کے منصب اور مقام پر پہنچا دیں گے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر مہارت ہو اور اس مہارت کے ساتھ اخلاص ہو. ہمارے بہت سے نوجوان اور بہت سے افراد مختلف پیشوں میں لگے ہوئے ہیں. ان پیشوں کو صرف دنیا داری کے طور پر نہ اختیار کریں، بلکہ اسلام کی تعلیم، دین کی تعلیم، انبیاء کی سنت، صحابہ کی سنت جان کر کے عبادت سمجھ کر کے اختیار کریں. جس دن ان کاموں میں، ہمارے ذہن میں ان کاموں کے تعلق سے ثواب اور عبادت کا خیال، سوچ اور فکر پیدا ہو جائے گی، اسی دن سے ہم ایمانداری سے یہ سارے کام کرنا شروع کر دیں گے. اور جب ایمانداری سے کام کریں گے تو اس میں بہتری اور اسپیشلائزیشن کی بھی کوشش کریں گے. جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نتیجہ بھی دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا تاجر بازار میں بیٹھ کر کے تجارت کرتا ہے، اس کے ذہن میں دنیا ہی ہوتی ہے کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو دنیا داری ہے. اس کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ یہ تو سنت ہے، اس کی تو فضیلتیں ہیں، اس پر تو ثواب ہے. تجارت کرنے والا انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے وہ جب تجارت کرتا ہے تو چوروں کی طرح تجارت کرتا ہے، کافروں کی طرح تجارت کرتا ہے، بے ایمانوں کی طرح تجارت کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، پہلے بھی کہہ چکا، پھر کہتا ہوں، کم سے کم ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، ہم یہ سوچیں اپنا نام مسلمان رکھ لیں اور چوروں کی طرح تجارت کریں تو ہماری دکان آباد رہے گی. اب ہونے والا نہیں ہے. خان صاحب، ترم خان، میاں بھائی بن کر کے بےایمانی کا کاروبار کریں گے تو دوسری قومیں تو آگے بڑھ سکتی ہیں، مسلمان تباہ و برباد ہوگا. اس کی بڑی بڑی دکانیں منہدم کر دی جائیں گی، اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا اور بڑی اچھی مارکیٹ سے اس کی دکانوں کو نکال کر کے پھینک دیا جائے گا، اسے بھی نکال کے پھینک دیا جائے گا. اس لیے جو حالات بدل رہے ہیں ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم تجارت کریں، مسلمان بن کر کے تجارت کریں، اور جو فضیلتیں بتائی گئیں ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے احکام سے بن کر کے تجارت کریں. تجارت کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، سب نہیں بتانا ہے مجھے. ایک بات آپ جان لیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحابہ کا قول اثر کہلاتا ہے. حدیث کے قسم اثر بھی ہے، یہ بھی حدیث ہے. التجار امناء اللہ فی الارض، تاجر زمین میں اللہ کے ڈاکیا ہیں. ڈاکیا آتا ہے گھر پہ تو کتنی خوشی ہوتی ہے. ابا کا خط لے کر کے آیا، بیٹا کہیں پردیس میں ہے، اس نے ماں کو خط لکھا،
ماں کو کیسی خوشی ہوتی ہے، کتنی اہم کڑی ڈاکیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ڈاکیا ہے، زمین میں آسمان کی طرف سے آتا ہے تاجر۔ حدیث میں آتا ہے کہ تاجر وہ سامان لوگوں کو دستیاب کرائے، اپلبدھ کرائے، اویلیبل کرائے جو لوگوں کو نہیں مل رہا ہو۔ وہ بیچ رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے، لیکن جو اس نے سامان دستیاب کرا دی، اس بنیاد پر یہ سامان دستیاب کرانا پیسے سے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے ہم صدقہ کرتے ہیں کہ پیسہ جوڑتے ہیں کہ ثواب مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو قبول فرما لے۔ یہ بھی صدقہ ہے، آپ تجارت کر رہے ہو، لوگوں کی ضروریات کا سامان فراہم کر رہے ہو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایمانداری سے کر رہے ہو، صدقے کا ثواب شہداء صدیقین کے ساتھ کھائے جائیں گے۔ تجارت کے معاملے میں ہم بالکل دوسروں کے ٹریک پہ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے بندے ہیں جو سنت سمجھ کر کے تجارت کرتے ہیں اور سنت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ چلو ہمارے بھائی کے یہاں شہر میں مل کر کے آئیں گے۔ وہ تھوڑا کمزور تھے ہمارے لحاظ سے، قبیلوں کا مکان تھا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو غریب ہیں، ان کے بھائی تالے کی دکان کرتے ہیں شہر میں، چھوٹی سی دکان لے بیٹھے ہوں گے۔ اب ہم جائیں وہاں، پھر وہ اکرام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں، شہر میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ 1-2 مہینہ میں ٹالتا رہا۔ 1-2 مہینے کے بعد جب پہنچا تو بہت بڑا مکان بنا ہوا تھا ان کا، بہت خوبصورت، عالیشان، بہت ہی خوشحال تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ چھوٹے سے تالے کی دکان شہر میں اور مہمانوں کی آمد پہ ایسے خوشی ان کو۔ پھر میں نے معلوم کیا ان کے بھائی سے بعد میں، تو بتایا کہ یہ اپنا بکا ہوا مال واپس لے لیتے ہیں۔ حدیث ہے کہ تاجر مال بیچ دے، پھر کوئی واپس کرنے آئے اور اس کو واپس لے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے۔ آخرت میں، دنیا میں بھی غلطی کو درگزر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تاجر کے ساتھ اللہ کی رحمت جڑ جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے اس تاجر کے اوپر۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اپنا بکا ہوا مال واپس لے لیتے ہیں، جو سامان بیچتے ہیں اس پہ ٹھپا نشان لگا دیتے، 1 سال 6 مہینے کے اندر کوئی لا کے واپس کر دیتے۔ اس بنیاد پر کئی سال ہو گیا، بچپن میں آ گئے تھے 12-13 سال کی عمر میں، آج یہ عمر ہو گئی، چھوٹے سے تالے کی دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور دراز گاؤں کے لوگ پوری بازار کو گھوم لیتے ہیں، ٹہل گھوم کر کے انہی کے پاس آتے ہیں اور تالا خریدتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کئی گاؤں کے لوگ آئیں گے سامان خریدیں گے صرف آپ ہی کے پاس سے، تو برکت ملے گی۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ 1 روپے کا نفع یہ ہم کو دے رہا ہے، لیکن اگر 1000 لوگ 1 روپے کا نفع دے کر کے گئے تو ایک دن میں آپ کا 1000 روپے نفع ہو گیا۔ تو یہ برکت۔ ایک دوسرا واقعہ دلی کا تھا، حدیث میں کہ سامان دو تو تھوڑا بڑھا ہوا دو، جھکا ہوا، مال زیادہ جائے اس طرف۔ ابھی تو دکاندار لوگ کیا کرتے ہیں، آپ جا کے لائیے شکر گھر پہ تولیے، وزن کم رہے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے بڑھا ہوا مال ہو۔ تو دلی میں ایک صاحب سونار کی دکان کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کی برکت سے کافی دینداری ان کے اندر پیدا ہو گئی اور یہ کہ سنت کے مطابق ہم کام کریں گے، تو سونے میں کیسے بڑا ہوا دیں گے؟ مجھ سے بھی معلوم کیا، تم نے کہا واقعی اس کا جواب تو بہت مشکل ہے۔ آپ زیادہ نقصان نہ اٹھائیں، آپ یہ سوچیں کہ 10 روپے کا، 50 روپے کا، 20 روپے کے سونا اس کی طرف چلا جائے، زیادہ نہ جائے، اتنا بڑھا کے دو آپ، اس کی برکت سے بھی آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ پہلے بھی وہ ایسا کر رہے تھے، پھر بعد پتہ چلا کہ سب سے زیادہ انہی کی دکان چلتی ہے، گاہک انہی کے پاس ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں، تو ہم تجارت کریں گے سنت کے مطابق، ثواب جان کر کے، تو ہم کو مارکیٹ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ہم
صرف نام رکھ لیا مسلمان کا تو دوسرے بڑے بڑے چور اور بےمان بیٹھے ہوں گے، ان کو تو کوئی نہیں ہٹائے گا، ہم کو ہر حال میں بازار سے ہٹا دیا جائے گا اور نکال کر کے پھینک دیا جائے گا، کیونکہ ہم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے دین کے ترجمان ہیں۔ تجارت پر فوکس کر دیا ہم نے۔ تجارت کی فضیلتیں بار بار اس لیے آتی ہیں کہ مسلمان سراپا اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، اسلام کا ترجمان ہوتا ہے۔ اب وہاں بیٹھ کر کے اسلام کی بجائے کفر کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ بازار سے، لکم دینکم ولی دین۔ کافروں کا بھی دین لوگ دیکھ لیں اور اسلام بھی لوگ دیکھ لیں کہ اسلام نہیں دکھا، اس لیے ہٹاؤ۔ اسی طرح سے پیشے کے معاملے میں مزدوری ہے، ٹھیکیداری ہے، ہاتھ کے جو کام ہیں، ان سب کی فضیلتیں ہم نے بتلائی۔ ان سب چیزوں میں ہم خوب محنت کریں، خوب صفائی ہاتھ میں پیدا کریں، کمال پیدا کریں اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو ہم نے بتلایا کہ ان میدانوں سے چھوٹے چھوٹے روزگار کے مواقع سے بھی ہم کو دور کرنے کا بڑے پیمانے پر منصوبہ کام کر رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے۔ اپنے کاریگر مسلمان بھی اب اپنے یہاں ملازمین جو ہے دوسری قوموں کو لا کر کے رکھتے ہیں اور کوشش ہے ان کی، اور بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یار دوسری قوم کے علاقوں پر بیٹھا دو، کیوں؟ ہمارے کاریگر کام میں کوتاہی کرتے ہیں، وعدہ کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے اگر نہیں کریں گے تو سب ہٹ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم نے پیش کی کہ یہ روزگار جو چھوٹے چھوٹے ہیں، اس پر وہ لوگ جو انصاف کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں اور نیائے کے دشمن ہیں، وہ لوگ قابض نہ ہونے پائیں۔ اسی لیے عمر ابن بنو سلمہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی تم رہو، مدینہ کی مسجد نبوی کتنی مبارک مسجد ہے، کتنے ہزار رکعت کا ثواب ملتا ہے، آپ نے فرمایا یہاں مت آؤ، وہی رہو، جو چل کر کے آؤ گے ہر قدم پر نیکی اور ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ مسجد نبوی کے پاس رہتے ہیں وہ جا کے دور بس جائیں تاکہ وہ بھی چل چل کے آئیں، ان کو بھی ثواب ملے۔ ہم اتنی بات سنتے، آگے کی بات ہمارے سامنے نہیں آ پاتی، چونکہ وہ بازار تھا اور گزرگاہ تھی، وہاں سے یہ اٹھ کے ادھر آ جاتے تو وہاں اسلام کے دشمن، انصاف کے دشمن اپنی دکانیں کر کے بیٹھ جاتے۔ میلے کی بات آتی ہے، جب شروع میں آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میلے میں خرافات ہوتی، برائیاں ہوتی ہیں، تقریر کرو۔ تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے ایسی ہوتی ہو، تو تقریر کی پہلی بار، پھر کسی نے کتاب کی دکان لگائی دکان کے بانٹنے کے لیے، تو مجھے بھی کہا آ جانا، تو میں گیا تو دیکھا کوئی بات نہیں، جو بازاروں میں چیزیں پائی جاتی ہیں اسی انداز کی چیزیں میلے میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے میلہ کا بائیکاٹ کرو گے، میں نے یہاں کے علماء سے بھی کہا، سب لوگوں سے کہا کہ نہیں، جب ایک مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، بے پردہ کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا میلہ شروع کیا، مناخہ، جہاں عید کی نماز پڑھتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کا اعلان کیا، میلہ لگے گا، ہمارے انتظام میں لگے گا، ہماری نگرانی میں لگے گا، ہمارے آدمی واچ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کہ کوئی غلط کام نہ ہونے پائے، ہماری بہن بیٹی کی عصمت اور آبرو پر کوئی ہاتھ نہ ڈالنے پائے۔ یہ لگایا، تو یہ موقع ہیں روزگار میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا اور دینی سوچ کے ساتھ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو ہمارے جو کاریگر ہیں، مختلف کام کرنے والے ہیں، وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کام کریں، ثواب جان کر کے کام کریں، عبادت سمجھ کر کے کام کریں۔ عبادت سمجھ کے کام کریں گے، نماز کا وقت ہو گیا خود نماز پڑھیں گے، ملازمین کو نماز پڑھائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اس کی برکت سے سب لوگ ایمانداری سے کام کریں گے، اور پھر روزگار میں جڑیں مضبوط ہوں گی۔ اور اگر یہی حال رہا تو پھر دوسری قومیں غالب ہوں گی، جس کو اللہ کے نبی نے روکنے کی ہدایت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنے کی ہدایت کی، ان سب کا کام بگڑ جائے گا۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی، جو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو دین کے مطابق نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا کمائے جاؤ پیسہ اکٹھا،
آخرت ہمارا مقصد نہیں ہوتا، آخرت ہمارا نصب العین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب وہ کوشش تاجر بن کر کے بھی کرو گے، وہ کوشش حدادی لوہار کا کام کر کے بھی کرو گے، وہ کوشش پتھر پھوڑ کر کے مٹی کو سر پہ رکھ کر کے اور پلمبری کا کام کر کے مختلف روزگار کر کے بھی کرو گے، زندگی کے کسی میدان میں رہو گے، کسی شعبے میں رہو گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ وہاں سے رہ کر کے تم سیدھا جنت میں جا سکتے ہو، آخرت کی تعمیر کر سکتے ہو۔ سعی لہا سعیہا، جس موقع پر، جس مقام پر، جس کام میں لگا ہوا ہے وہاں وہ کوشش کرتا ہے اسی کام کے اندر، تو وہ مومن ایمان کی حالت میں فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو اس کی یہ کوشش، اس کی یہ محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف کاموں میں ثواب عبادت کی سوچ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کاموں میں بے ایمانی کرتے ہیں، ان کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور کافروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کافروں کی طرح سامانوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، کافروں کی طرح ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کافروں میں کام میں کوتاہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آخرت کی تعمیر مقصد ہو، آخرت بنانا مقصد ہو، تو جو کام کرتے ہیں اس کو بہت ہی بہتر انداز میں کر کے دیں گے، اور پھر جو حالات آ رہے ہیں ان حالات میں فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ اس پر ایک مثال میں اور پیش کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں بات۔ اندلس کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اجتماعی قتل ہو رہا تھا، اجتماعی طور اکٹھا کر کر کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ادھر الجزائر ایک بڑا ملک تھا، بڑی بستی اور آبادی تھی، ان لوگوں نے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے رکھا تھا، ان کے پولیٹیشینز نے، انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے ملکوں میں نہ آ سکیں، اگر مسلمان آ گئے تو یہ جہاں جاتے ہیں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں کوئی مسلمان نہ آنے پائے۔ یہاں سے سمجھے کہ ہاتھ کے ہنر کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیسے راستے کھلتے ہیں۔ قتل عام ہو رہا ہے، جو بڑے پیسے والے جن کے پاس وسائل سے دوسرے ملکوں میں بھگ گئے، لیکن مجموعی طور پر قتل عام ہوا، مسلمان ایک طرف سے دوسری طرف ختم کر دیے گئے۔ آج بھی مسلمان وہاں موجود نہیں ہیں، وہ چھپ کر کے ہیں۔ کچھ لوگ بھاگ کر کے الجزائر کی طرف آ گئے، چونکہ سرکاری اعلان تھا کہ مسلمان یہاں نہ آنے پائیں، جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن وہ ماہر تھے فن میں، معالج تھے، علاج معالجہ جانتے تھے، کام جانتے تھے۔ اس ملک کی ضرورت ہو گئے، کسی کو بچھو نے ڈس لیا، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، وہ فوراً انہوں نے علاج کر دیا۔ اس بچے نے، اس آدمی نے بستی کے لوگوں سے بتایا، ایک کے بعد ایک لوگ علاج کے لیے آتے رہے۔ انہوں نے کہا کب تک ایسا کرتے رہو گے، اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو، کچھ افراد ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کو یہ سکھا دیں۔ 30 سال کے بعد بچے جوان ہوئے تو پورا الجزائر اسلامی ملک بن چکا تھا۔ سماج کی ضرورت بن جائیں، ایمانداری کے ساتھ سماج کی خدمت کریں۔ جو سماج کی خدمت کرے گا، سماج کی ضرورت پوری کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے الجزائر کے جن کے باپ دادا کو، بچوں کو، عورتوں کو سر عام قتل کیا گیا تھا، دنیا کی کسی ملک میں پناہ نہیں مل رہا تھا۔ الجزائر میں پابندی لگی ہوئی تھی کہ انٹری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ میں ان کے فن تھا، ان کے سینے میں ایمان کی دولت تھی، اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ تھا، چھپ کر کے جنگلوں میں موجود تھے۔ وہ علاقہ جہاں ان کی رہائش پر پابندی تھی، وہاں 30 سال کے اندر اسلام کا غلغلہ مچ گیا، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ہم خوبی اور کمال پیدا کریں، ایمانداری کے ساتھ سارا کام کریں، ہمارے سامنے دنیا نہیں آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دیں گے۔ اگر ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے، دین کو پھیلانے کا جذبہ نہیں ہے، کسی میدان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ کعبہ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کعبہ کے خادم الحرمین شریفین ہم کو لات مار کے بھگا دیں گے اور رقص سرور کی محفلیں بلند کریں گے، شراب کباب کے بازار گرم کر دیں گے۔ اگر جذبہ دین کا نہیں ہے، دین کے لیے کام کرنے کا شوق ولولہ نہیں ہے، ہر کام ایمانداری کے ساتھ کریں۔ ہم جوتا سلتے ہیں،
علامہ ہدایت الاذکیاء کی مصنف کہتے ہیں انسان ولی بننا چاہتا ہے تو وہ جوتا سلنا شروع کر دے، اس سے لوگوں کی خدمت ہوگی۔ موچی بن کر کے جوتا سلتا ہوا شخص اللہ کا اتنا بڑا ولی بن سکتا ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ اس کی قبول فرما لیں گے۔ اس لیے سماج کی ضرورت بنے ایمانداری کے ساتھ کام کریں، اسپیشلائزیشن پیدا کریں، کام کرتے وقت ہمارے سامنے اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔